बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हमारी गैर हाजिर रही, जिसकी हम आपसे माज़रत चाहते हैं। बहरहाल आज हम आपको जो खबरों के बारे में अहवाल बताएंगे, उसमें जो सबसे अहम तरीन खबर है उसे आप सुनिए और साथ ही सर धुनिए। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। ये वीलॉग जो है अहम तरीन है खबरों के हवाले से कि मुल्क में क्या होने जा रहा है, पिंडी क्यों वीरान हो रहा है, सोमवार के दिन किस किस की डोलियां उठ जाएंगी, कहार तैयार हैं कंधा देने के लिए, सिर्फ आवाज की जरूरत है। जी हां, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। 70 साल में, बल्कि 70 से ज्यादा ही साल हो गए हैं, इन 7 दहाइयों में कोई हुकूमत वो काम नहीं कर सकी जो पीटीआई की हुकूमत ने तारीखी इकदाम उठाया है। आज वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने साफ लफ्जों में बता दिया है कि मुल्क में दीगर बहरान तो एक तरफ, पेट्रोल महंगा हो गया कोई बात नहीं, बिजली महंगी हो गई कोई बात नहीं, अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो गई कोई बात नहीं, मसाइल दर मसाइल खड़े हो गए कोई बात नहीं, बेरोजगारी फैल गई कोई बात नहीं, करोड़ मकान नहीं बने कोई बात नहीं, मुलाजमतें नहीं मिली कोई बात नहीं। लेकिन कप्तान ने आज फिर कह दिया है आपने घबराना नहीं। बस यही कप्तान का कमाल है। टीम भी हार गई T20 से, उसने कहा कि टीम को घबराना नहीं। कौम को भी कह दिया घबराना नहीं। वो बेचारी क्या घबराएगी, वो तो फाके मरने पर आ गई है, उसने क्या करना है। बात हो रही थी हम्माद अजहर की, तो उन्होंने कहा कि अब मुल्क में सर्दियों के दौरान शदीद गैस के बहरान का इंदिया दिया है, क्योंकि अवाम को गैस मिलेगी अब दिन में सिर्फ 3 दफा। हुकूमत उसका शेड्यूल तय करेगी। 3 वक्त कौन से होंगे? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना। इसके अलावा चूल्हे बंद, चक्की बंद, हर चीज ठंड, सब कुछ खत्म। ये है हुकूमत की कारकर्दगी। 3 साल उसने जो इस मुल्क के साथ किया वो भी सबके सामने है। आने वाले वक्त में जो करने जा रहे हैं वो भी इसका बता रहे हैं। मुल्क का क्या हुआ है इनकी, मैंने पहले कहा था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सब तदबीरें उल्टी हो गई हैं। गैस तो मिलेगी 3 वक्त में, मगर अवाम खाएगी क्या, पकाएगी क्या? क्या वो हांडी में पानी डाल के पत्थर डाल दे और वो गलते रहें? ना वो गलेंगे ना खाने को मिलेगा। आपके मुल्क में इस वक्त कोई एक सब्जी जो सिर्फ 10 रुपए या 20 रुपए या 15 रुपए 5 रुपए किलो थी, आज वो 150 से लेकर 200 रुपए तक किलो है। अवाम कहां से खाएगी? मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूं। आप एक तोरियां ले जाएं तो कम से कम आप 2 से 3 किलो जब तक ना पकाएं वो खुश्क होके इतनी सी बन जाती हैं। अब गरीब अवाम 600 रुपए की या 800 रुपए की तोरियां पकाए, 15 रुपए का नान मिल रहा है, आटा महंगा हो चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, वो क्या खाएगी? कप्तान आप उसको जहर दे दें, इसकी जगह जहर ही उनका कर दें, उसे ही सस्ता कर दें, उसे ही महंगा ना करें, उसको फ्री तकसीम करें। लोग वैसे भी तो भूखे मर रहे हैं, लोग वैसे भी तो बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग वैसे भी तो दर बदर हो रहे हैं, मईशत तबाह है। हमारे वजीर इत्तलात कहते हैं सब अच्छा है, अपोजिशन कहती है पेट्रोल महंगा हो गया है मगर उसकी खपत ज्यादा है, अपोजिशन कहती है महंगाई हो गई है मगर गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, अपोजिशन कुछ कहती है, ये कुछ कहते हैं। इनका बाबा आदम ही निराला है, हर एक अपने अपने भांत की बोली बोलता है। वो कहते हैं कि अपोजिशन भानमती का कुनबा है, हम कहते हैं ये भी तो जगह जगह का रोड़ा है जो इकट्ठा करके इन्होंने जोड़ा है। ना अपना वजीर ना अपना मुशीर। अपोजिशन भी कहती है इनके पास बंदे नहीं है, हमारे वज़रा और हमारे बंदे लेकर ये सारा कारोबार हुकूमत चला रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। इन मुशीरों ही ने इमरान खान को डुबोया है और मजीद डुबो देंगे, जैसे कि नवाज शरीफ को उनके मुशीरों ने और वज़रा ने डुबोया था।
نواز شریف کو بھی ہم آگاہی دیتے رہے تھے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے وی لاگ کے ذریعے، کہ اپنی کچن کیبنٹ پر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں، باہر نکلیں اور اپنی آنکھوں سے حقائق کو دیکھیں، لیکن انہیں بھی سب اچھا کی رپورٹ چاہیے تھی اور وہ سب اچھا تھا۔ آج کپتان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ان کے مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں، کسی نے کوئی تعمیری کام کیا، کوئی تعمیری مشورہ دیا، کوئی ایک چیز ملک میں یو نیمڈ اٹ کہ آپ اٹھا لیں، کسی کا کہیں بھی کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہا۔ تمام ادارے کے اہم ترین لوگوں کو مختلف کاموں میں تعینات کیا جا رہا ہے، ان کے کام وہیں کے وہیں دھرے ہیں، اداروں میں کچھ کام نہیں ہو رہا، کوئی سکول چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نظام تعلیم تباہ ہو چکا ہے، کتابیں نہیں مل رہی ہیں، بچے رل رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی سکول کالج بند رہے، ان کی تعلیم نہیں ہو رہی، اور اب جب سکول کھلے ہیں تو کتابیں نہیں ہیں۔ کتابیں ہیں تو سکولوں کے یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ اپنے سکول تو دیکھتی نہیں، پرائیویٹ سکولوں کے گرد اس نے شکنجہ جو ہے ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ابھی سکولوں سے باہر ہیں، مزید جو اگر پرائیویٹ سکول کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، انہیں بھی اتنا ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ قوم کو کیا جاہل بنائیں گے؟ کیا ابھی تک الف بے بتوا پڑھائیں گے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کر دی ہیں، ٹیکسٹ بکس رکھیں گے جو حکومت منظور کرے گی، ان کتابوں کا کیا معیار ہے؟ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور ہم ابھی تک الف انار اور بے بکری ہی سے نہیں نکل پائے ہیں۔ ہم فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کیا دیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا جب ملک کے لیڈر صاحبان کا۔ ہم یہاں ایک الزام اس حکومت کو نہیں دیتے کہ اسپیسیفکلی اسے ٹارگٹ کیا جائے، یہاں پر تمام سیاستدان اس میں شامل ہیں، جس نے بھی آیا اس نے قوم کو سبز باغ دکھائے، اس نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کوہتور کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، مگر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنا اقتدار مضبوط کیا، کھایا پیا، لٹو پٹھو کھاؤ اور بھاگ جاؤ، بس یہی سب کے عزائم ہے۔ نہ کسی نے ملک کا سوچا، نہ کسی نے قوم کا سوچا، نہ کسی نے تعلیم کا سوچا، نہ کسی نے نظام کا سوچا۔ جو بھی آیا اس نے اپنا ہی جیب بھرا، اپنے ہی کھیسے کی جیب بھری اور وہ چلتا بنا، اور پھر جب نئی حکومت آئی تو اس نے کہا کہ ہمیں تو ماضی میں خزانہ لٹا ہوا ملا تھا، خالی ملا تھا، اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بجلی کے پروجیکٹ ایسے لگائے، انہوں نے موٹر ویز ایسے بنائے، انہوں نے فلانے منصوبے کیے، انہوں نے ڈیم نہیں بنائے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا، گزر گئے 3 سال، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ کیا کیا، سانحہ APS ہوا، ابھی تک حکومت نے کیا آؤٹ پٹ کی؟ ان والدین کو دولت پیسہ نہیں چاہیے، انہیں انصاف چاہیے، جو ملزم ہیں ان کو سزا چاہیے۔ غریب بیچارہ سائیکل چرا لے تو اس کے لیے قید و بند اور تھانے میں چترول، اور امیر آدمی کروڑوں اربوں کھا لے، وہ پلی بارگین کر لے، 10 ارب کھا لیا، 5 ارب دے دیا، 5 ارب تو پھر بھی صاحب بہادر کے پاس ہے، منی لانڈرنگ کر لی، باہر چلے گئے، ملک میں آ گئے، پیسہ دیا، زندگی آرام سے گزار رہے ہیں۔ غریب بیچارے کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سی مساوات ہے کپتان صاحب؟ آپ کون سی مدینے جیسی ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ کیا مدینے کی ریاست میں ایسا ہوتا تھا جیسا آپ کر رہے ہیں؟ عوام کا بچہ ترس رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے، نہ آپ VIP نظام ختم کر سکے، نہ آپ بچوں کو تعلیم دے سکے، نہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے۔ آج 3 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے۔ ہم نے گزشتہ وی لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کرتی ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن، لیکن کپتان صاحب معذرت کے ساتھ آپ بھی تو بزدار کے دل دادا ہیں، بزدار ہی آپ کو لے بیٹھے گا، آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سخت حالات آ رہے ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اپوزیشن کے سامنے جھک رہے ہیں، تحریری طور پر درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں،
پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پھر دوبارہ قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمان میں متحد ہو کر حکومتی منصوبوں کو روکیں گے۔ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ کے اتحادی بھی پھٹ رہے ہیں، قاف لیگ بھی ناراض ہے، فنکشن لیگ بھی ناراض ہو گئی ہے، ایم کیو ایم بھی ناراض ہے، آپ کہاں سے آگے حکومت کو چلائیں گے؟ ایوان آپ کا اس وقت جھول رہا ہے، آپ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ اپوزیشن نے طے کر لیا ہے کہ وہ ایوان کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں کوئی آپ کی صفوں ہی میں سے دائیں بائیں وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہے۔ آپ کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو ہواؤں کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو آپ نے بلی کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مگر وقت کا مگرمچھ جو ہے ایسے حکمرانوں کو ہڑپ کر جاتا ہے جو عوام کے مسائل حل نہیں کرتے۔ آپ سنیں، آپ مشورے لیں، مشیروں سے نکلیں، وزراء سے نکلیں، حقائق کو دیکھیں، انہیں تسلیم کریں اور اس حساب سے فیصلہ کریں۔ 3 سال ہو گئے، بہت ہو گیا، یہ وقت ہے۔ اس سال میں بھی آپ کچھ نہ کچھ کر لیں تو شاید کچھ کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا آپ کے سیاسی زخموں پہ مرہم جو ہے وہ آویزاں ہی ہو جائے گا، ہم اسے کہیں گے سج ہی جائے گا۔ اگر نہیں کیا تو یہ زخم گہرے ہو جائیں گے اور عوام ووٹ کے ذریعے بڑا بھیانک آپ سے بدلہ لے گی۔ جی ہاں، یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پھر ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔